السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ ذکر کربلا جاری ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بیان کیا تھا کہ قافلہ اہل بیت اطہار جب دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا اور دربار میں یزید کی گفتگو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی اور پھر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور یزید نے اور اس کے بیٹے خالد نے بہت ہرزہ سرائی کی، جس کا جواب جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ اور آخر میں یزید نے یہ کہا کہ مقتولین کے سروں کو 3 دن تک شہر کے بازاروں میں گھمایا جائے، اور پھر یعنی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے بعد یزید کے محل کے دروازے پر لٹکا دیے جائیں۔ تو ناظرین، ایسا ہی کیا گیا۔ 3 دن مقتولین کے سروں کو کوفہ کے بازاروں میں گھمانے کے بعد یزید کے محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ تو ناظرین، اس کے بعد کچھ دن تک اہل بیت جو ہیں وہ قید میں رہے، اور اس دوران لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ بدلنا شروع ہو گئے۔ شہر کے لوگ جو ہیں جب دیکھتے کہ یزید کے محل کے باہر مقتولین کے سر جو ہیں وہ لٹکے ہوئے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ یزید نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا، ان کے رفقائے کار کو شہید کر دیا۔ تو اب کیوں اس بات کو اتنا طول دیا جا رہا ہے؟ اس بات کا کیوں اتنا دکھاوا اور اس کی کیوں اتنی نمائش کی جا رہی ہے؟ لہذا لوگوں میں ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور بغاوت کا ماحول جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا۔ لہذا یزید کے مشیروں نے یزید سے یہ کہا کہ شہر میں ماحول جو ہے وہ یزید کے خلاف ہونا شروع ہو گیا ہے، لہذا ایسا نہ ہو کہ بغاوت جو ہے وہ سر اٹھا لے، لوگ یزید کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ مقتولین کے سروں کو یزید کے محل کے باہر سے ہٹا دیا جائے اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا جائے۔ لہذا یزید کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور چونکہ وہ دنیا کا کتا تھا اور حکومت کا لالچی تھا، لہذا وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے یہ بات جو ہے وہ سمجھ گیا، اور اس نے اپنے مشیروں سے جو ہے وہ اتفاق کرتے ہوئے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور انہیں رہائی کا عندیہ دیا، یعنی اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کو رہا کر دے گا، اور کہنے لگا کہ زین العابدین، اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ بیان کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو رہا کر دوں، لیکن آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں سے جانے سے پہلے مجھے مسجد میں ایک خطبہ دینے کی اجازت دی جائے۔ لہذا یزید اس بات پر راضی ہو گیا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں خطبہ دیا۔ آپ ممبر رسول پر تشریف لائے اور آپ نے اس طرح سے خطاب ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے جو میرے بارے میں جانتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، میرا نام علی اوسط ہے، مجھے زین العابدین کہا جاتا ہے، اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ حسین
کہ جن کے ہونٹ جو ہیں وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوسا کرتے تھے، اور وہ حسین کہ جس کا سر جو ہے یزید کے محل کے باہر لٹکایا گیا ہے، یہ وہی حسین ہیں جن کے بارے میں ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور اے لوگو، یہ وہی حسین ہیں میرے بابا حسین کہ جنہیں لوگوں نے خطوط دے کر دعوت دے کر یہاں بلایا اور پھر ان کو دھوکہ دیا، اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داستان کربلا سنائی لوگوں کو۔ اور جب وہ سارے واقعات بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے کہ کس طرح آپ کے والد کے سر اقدس کو جسم اطہر سے جدا کیا گیا، اور ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور ان کے جسم کی کس طرح سے بے حرمتی کی گئی، تو اور فرمایا کہ لوگوں سوچو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کی رسالت کا ایمان لاتے ہو، ان کے اہل بیت کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، کیا اہل بیت اسی سلوک کے روادار تھے؟ کیا اہل بیت کے ساتھ تمہاری وفا کا یہی تقاضا تھا؟ ناظرین، جب حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطبہ دیا تو لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، لوگوں پر رقت طاری ہو گئی، اور یزید بھی پہلی صف میں بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ سب سنا اور دیکھا کہ لوگوں میں ایک بے چینی اور ایک اضطراب اور ایک غم اور غصے کی لہر پیدا ہو رہی ہے، تو وہ گھبرا گیا، وہ ڈر گیا، اور کہنے لگا کہ اس سے پہلے کہ حالات خراب ہو جائیں، اس نے مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان پکارو۔ مؤذن اس کا اشارہ پا کر اذان کے لیے اٹھا، اور جب وہ اپنی جگہ پر اذان کے لیے پہنچا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رک جاؤ، لیکن وہ نہیں رکا۔ آپ نے پھر فرمایا رک جاؤ، وہ پھر نہیں رکا۔ آپ نے پھر اس سے فرمایا رک جاؤ، وہ نہیں رکا، اور اس نے اذان پڑھنا شروع کر دی۔ اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اس کلمے پر آیا، تو یزید نے اس کلمے پر آیا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس سے کہا کہ میں تمہیں اسی نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ رک جاؤ، لیکن ناظرین وہ نہ رکا، اور اس نے اذان مکمل کی، اور اذان مکمل ہوتے ہی یزید مصلی پر آ گیا اور اس نے جماعت کھڑی کر دی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ممبر پر بیٹھے رہے، تشریف فرما رہے۔ انہوں نے یزید کی اقتداء میں نماز نہ پڑھی۔ پھر نماز ختم کرنے کے بعد یزید کے محافظین جو تھے وہ اسے جلدی سے وہاں سے نکال کر لے گئے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑک چکے ہیں۔ لہٰذا اس کے جانے کے بعد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یزید کے دربار میں لے جایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین یزید پھر مخاطب ہوا امام زین العابدین سے اور کہنے لگا کہ دیکھیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو بدلا تو جا نہیں سکتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مدینے چلے جائیں۔ اور پھر اس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک صحابی تھے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ قافلہ سالار ہوں گے، اور پھر کہنے لگا اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو وہ بولیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری 3 خواہشات ہیں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے ناظرین کہ یزید نے بہت سا مال و اسباب، کپڑے، جواہرات، درم و دینار حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر کیے اور پیش کیے، اور کہنے لگا کہ یہ فدیہ تو نہیں ہے آپ کے بابا کے سر کا، لیکن قبول کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اے یزید، اگر ہم دنیا ہی لینا چاہتے، اگر ہم دولت ہی لینا چاہتے
تو یہ سب ہمیں مدینے میں مل جاتی، میرے والد گرامی کا سر نہ کٹتا، لیکن افسوس کہ تم نے یہ نہ جانا کہ ہم دنیا کے لالچی نہیں ہیں، ہمیں دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ میرے دادا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو طلاق دے رکھی تھی، اور اگرچہ تو سخی نہیں اور تیرا سخاوت سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن پھر بھی میری کچھ خواہشات ہیں، اور وہ خواہشات یہ ہیں۔ پہلی خواہش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب کربلا میں ہمارے خیموں پر حملہ کیا گیا تھا تو ایک یزیدی نے میری دادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر، وہ چادر کہ جس میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے جہیز کی چادر ہے، ہمارے نانا نے انہیں جہیز میں دی تھی۔ ایک شخص نے وہ اٹھا لی تھی وہاں سے، اور اس شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ چادر کے ساتھ دمشق تک آیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ چادر مجھے واپس کر دی جائے۔ دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جو ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ یزید نے جب یہ خواہشات سنی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس شخص کو بلواتا ہوں، اور اگر وہ شخص دمشق تک آیا ہے، شام میں موجود ہے، تو وہ چادر آپ کو دے دی جائے گی، اور سر حسین جو ہے یہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ کی یہ خواہشات مجھے منظور ہیں۔ پھر تیسری خواہش حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اے یزید، میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا کا سر جو ہے وہ بھی مجھے دے دیا جائے۔ جب یزید نے آپ نے فرمایا کہ میرے بابا کا قاتل جو ہے وہ میرے حوالے کر دیا جائے، میں خود اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر یزید خاموش ہو گیا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناظرین، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قتل حسین میں یزید شامل تھا۔ اگر وہ شامل نہ ہوتا تو امام زین العابدین کی اس خواہش کا بھی احترام کرتا اور قاتل ان کے حوالے کر دیتا۔ کہنے لگا میں یہ شرط پوری نہیں کر سکتا۔ اور پھر قافلہ جو ہے، قافلے کا سالار جو ہے وہ حضرت نعمان بن بشیر کو بنایا گیا، اور اہل بیت اطہار کے قافلے کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ لیکن یہ قافلہ پہلے کربلا پہنچا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جو آہ و فغاں کی، وہ ایک تاریخی آہ و فغاں ہے۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ کربلا کے قریب ہی ایک قبیلہ تھا بنو اسد، اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور وہاں بنا دی تھی۔ تو اس قبر پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نوحہ کیا، بہت گریہ زاری کی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو کربلا میں ہی دفن کر دیا گیا، اور ایک روایت ہے کہ کربلا میں نہیں بلکہ جنت البقیع میں، مدینہ شریف میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی آپ کی والدہ ماجدہ کی قبر کے ساتھ وہاں دفن کیا گیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے سر اقدس کو یزید کے قلعے کے قریب ہی دمشق میں دفن کر دیا گیا۔ بہرحال جو سب سے زیادہ مضبوط روایت سمجھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس جو ہے وہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور آپ کا جسم اطہر جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں دفن کیا گیا۔ تو ناظرین، پھر اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے جب مدینہ پہنچ گیا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تمام زندگی وہ مدینہ میں ہی تشریف فرما رہے، اور بہت ہی غم زدہ رہے۔ آپ نے اپنے والد محترم کے لیے بہت آنسو بہائے، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کو جب بھی پانی پیش کیا جاتا آپ گھنٹوں پانی کے پیالے کو دیکھتے رہتے اور فرماتے کہ میں جب بھی پانی دیکھتا ہوں میرے بابا کی پیاس مجھے یاد آ جاتی ہے، مجھے حضرت علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، مجھے سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے حضرت
عباس علمبردار کی پیاس یاد آتی ہے، مجھے اپنے بابا کی پیاس یاد آتی ہے، اور دیگر اہل خانہ کی پیاس یاد آتی ہے۔ آپ بہت گریا کرتے، بعض اوقات تو اتنا روتے کہ آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتے، اور اس طرح بہت وقت جو ہے آپ کی یہی کیفیت رہی۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پھر کچھ وقت کے بعد آپ شام چلی گئیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت سکینہ بھی ان کے ساتھ وہاں چلی گئیں، جبکہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سکینہ یزید کے قید خانے میں ہی وفات پا گئیں۔ یہ بھی ایک طبقے کے علماء کا خیال ہے، لیکن سنی علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ ان کا نکاح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ہوا، اور پھر ان کے شوہر کے انتقال کے بعد ان کا نکاح حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منجلے بھائی سے ہوا، اور ان سے ان کی اولادیں بھی پیدا ہوئیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ حضرت عبداللہ جو ہیں، حضرت زبیر جو ہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیٹی تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے شوہر کا نام جو ہے زبیر بن عوام ہے، اور عبداللہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو گویا حضرت عبداللہ جو ہیں یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، اور ان کے منجلے بھائی سے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں شادی ہوئی، اور ان میں سے ان کی اولادیں بھی ہوئیں۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے درمیان اختلافات تھے، وہ خود ہی سوچ لیں، اس بات کو دیکھ لیں، جانچ لیں کہ کیا جن کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں، جن کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کیا ان کے ہاں رشتے ناطے کیے جاتے ہیں۔ اور حضرت سکینہ کے یہ شوہر جو ہیں، انہوں نے ہی پھر بعد میں مختار ثقفی کو، کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسے قتل کیا تھا انہوں نے، اور یہی جو ہیں انہی کے شوہر تھے جنہوں نے مختار ثقفی سے جو گویا یوں سمجھ لیں کہ اس کو انجام تک پہنچایا تھا۔ تو ناظرین، یہ تو تھے، یہاں تک تو تھے اپنا کربلا کے واقعات، اور کربلا کا جو اصحاب جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے معاملات، کہ ان کے ساتھ کیسے یہ واقعات و سارے پیش آئے۔ تو یہاں ایک بات ناظرین میں عرض کرنا چاہوں گا آخر میں، کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اصحاب کربلا یا اصحاب اہل بیت اطہار جو تھے، وہ کسی بھی معاملے میں مجبور نہ تھے، وہ کسی بھی معاملے میں بے بس نہ تھے۔ یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک ان کے لیے امتحان تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈالا تھا، اور وہ اس میں سرخرو ہوئے۔ ورنہ اللہ کے اولیاء کی ایسی ایسی کرامات ہیں کہ جو ہماری عقل سے باہر ہیں، اصحابہ کرام کی ایسی کرامات ہیں جو ہماری عقل سے باہر ہیں۔ تو یہ تو پھر اصحاب اہل بیت اطہار تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے لوگ تھے۔ یہ اگر ایک نگاہ اٹھاتے آسمان کی طرف تو زمین کو تہو بالا کر دیا جاتا، یزید کو تہو بالا کر دیا جاتا، اس کی فوجوں کو اور اس کے لشکروں کو تہو بالا کر دیا جاتا، جیسا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھی تھا کہ اے یزید، ہم نے صبر کا دامن تھاما ہوا ہے، یاد رکھ اگر ہم صبر کے دامن کو چھوڑ دیں اور تمہارے لیے بد دعا کر دیں تو تم زمین میں غرق ہو جاؤ گے، اور تم زمین میں دفن ہو جاؤ گے۔ اور ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ایک اشارہ فرماتے تو دریائے فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا اور آپ پر نثار ہوتا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے صحابہ کرام بھی گزرے ہیں کہ جن کی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ان کے گھوڑوں نے زمین پر جب اپنے ٹاپوں سے زمین کو مارا تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا، اور ان کے لشکروں نے پانی پیا۔ تو یہاں تو معاملہ ہی اور تھا، یہاں تو جنت کے سردار تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ اشارہ فرماتے اور فرات جو ہے
وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا۔ تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ اصحاب اہل بیت جو ہیں وہ مجبور نہ تھے، بلکہ وہ اللہ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو اس امتحان میں سرخرو کیا اور انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی آبیاری کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کیں۔ تو ناظرین، یہ تھے واقعات کربلا اور اس کے بعد کے کچھ واقعات ہم نے بیان کیے۔ لہٰذا یہ اس حوالے سے ہماری گفتگو کافی طویل ہو گئی اور بہت کافی زیادہ جو ہیں وہ اس کے ہمارے لیکچرز جو ہیں اس پر ہو گئے ہیں۔ تو ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ پھر جو باقی لوگ تھے جو اس جنگ میں شامل تھے، جیسے شمر لعین تھا، اس کا کیا انجام ہوا، خولی ابن یزید کا کیا انجام ہوا، اور ابن زیاد کا کیا انجام ہوا، ابن سعد کا کیا انجام ہوا، یہ ان سب کے انجام کے بارے میں بھی انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور ہم حاضر خدمت ہوں گے اور پھر بتائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔